للمتقین والصلاة والسلام رسوله الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو سیدھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ یہ جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے قولا سدیدا، یہ بہت ہی جامع الفاظ ہیں، اور سیدھی بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری وہ باتیں جو زبان سے کی جا سکتی ہیں وہ ساری، یا لکھ کر کی جا سکتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو گئیں۔ مثلا یہ کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو، کسی کی غیبت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، لمبی بات نہیں کرو، مختصر بات کرو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر شامل ہو گئیں۔ پھر ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، اس حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ بہت کم بات ہوتی تھی، بہت کم الفاظ ہوتے تھے، اور معنی اس میں بہت زیادہ چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اب جیسے اس حدیث میں 3 الفاظ ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ تو اب یہ اس حدیث کو اگر سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی، بہت سارے سبق ہمارے لیے ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا شروع کریں تو ہمیں ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور بہت دفعہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ایک واقعہ ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ شراب بہت پیتا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جگہ جگہ شراب کی دکانوں سے شراب خرید کے لے کے جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ شراب بہت پیتا ہے۔ اب ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر لوگ آئے اس کے گھر پہ اور پھر پوچھا کہ بھئی یہ تو کیوں اتنی شراب پیتا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو اس کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ شراب نہیں پیتا تھا، یہ شراب خریدتا تھا، اس کے پاس جتنا مال ہوتا تھا اس سے شراب خریدتا تھا اور پھر نالیوں میں جا کے بہا دیتا تھا کہ میری اس کوشش کی وجہ سے لوگ شراب پینے سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ تو وہ شراب کو بہا دیا کرتا تھا۔ اب لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں تھا یہ کیا کر رہا ہے، نہ لوگوں نے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ بات سامنے آ جاتی کہ بھئی میں شراب نہیں پیتا، میں تو اس لیے خریدتا ہوں کہ لوگ نہ پئیں۔ تو اب جب اگر مومن دوسرے مومن کا آئینہ بن جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے سچ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اگر آئینے کو ہم سمجھ لیں تو آئینہ آپ کو سچ دکھاتا ہے، جھوٹ نہیں دکھاتا۔ اگر آپ نے کپڑے پہنے ہیں اور کپڑوں پہ کوئی دھبا لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو آئینہ دکھا دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو وہ بھی دکھا دے گا، اگر آپ کے بال صحیح نہیں بنے ہوئے وہ بھی آئینہ دکھا دے گا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آئینے کے سامنے سے آپ ہٹ جائیں گے تو آئینہ آپ کو نہیں دکھائے گا پھر، اور آئینہ کسی اور کو بھی نہیں دکھائے گا۔ تو مومن کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا میرے اندر کوئی خرابی ہے اور کوئی اور میرا بھائی ہے وہ میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے الگ سے لے جا کر مجھ سے بات کرے گا، اور مجھ سے بہت طریقے سے اور سلیقے سے اور حکمت کے ساتھ بات کرے گا، اور مجھے سمجھائے گا کہ بھئی آپ کے اندر یہ خرابی ہے۔ میرے علاوہ وہ کسی اور سے یہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ آئینے کی طرح پیش آ رہا ہے، تو وہ کسی اور کو نہیں دکھائے گا کہ فیصل صاحب میں کیا خرابیاں ہیں، اس لیے وہ صرف میرے سامنے وہ بات کرے گا، کسی اور کے سامنے بات نہیں کرے گا۔ اگر کسی اور کے سامنے بات کی کہ فیصل صاحب تو ایسے ہیں تو پھر وہ غیبت ہو جائے گی، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک تو مطلب یہ سمجھ آیا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ سچ دکھاتا ہے، اگر خرابی ہے تو خرابی دکھائے گا، اچھائی ہے تو اچھائی دکھائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جو سامنے ہو اسے دکھاتا ہے اور کسی کو نہیں دکھاتا۔ تیسرے آدمی کے پاس جا کے نہیں کہتا کہ فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی ویسا ہے، بس جو ہے اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسی کو سمجھاتا ہے۔ اور اگر وہ سامنے نہیں ہو تو بات نہیں کرتا،
یعنی شیشے کے آئینے کے سامنے اگر آپ نہیں ہوں گے تو وہ نہیں دکھائے گا کچھ بھی. اسی طرح اگر آپ اپنے دوست کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور سے آپ کے بارے میں بات نہیں کرے گا. اچھا، آئینہ یہ نہیں کرتا کہ نمک مرچ لگا کے بتائے آپ کو یا کسی اور کو بتائے، بلکہ وہ جیسا ہے ویسا ہی بتاتا ہے اور خاموشی سے بتاتا ہے. کوئی اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا کہ ادھر ادھر بتا رہا ہو. تو اس میں حکمت بھی آ گئی کہ آئینہ آپ کے ساتھ حکمت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور یہ کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں. مثلاً یہ کہ آئینے میں ہی داغ لگا ہوا ہو تو پھر آپ کو اپنا عکس بھی ویسے ہی نظر آئے گا، خراب نظر آئے گا. تو ہو سکتا ہے وہ آئینہ خود ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کو صحیح عکس بھی صحیح نہیں دکھائے گا. اس بارے میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اگر میں کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھ رہا ہوں، ایسا تو نہیں وہ خرابی میرے اندر موجود ہو اور مجھے اس کے اندر نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے. اچھا، ہر انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کے اندر خرابی نہ ہو. اور ایک انگریزی میں ایک اچھا لفظ ہے جس کا اردو میں شاید کوئی متبادل نہیں ہے، بلائنڈ سپاٹس. کہ ہر کسی کے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں. وہ بلائنڈ سپاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہ قمیص پہنی ہوئی ہے اور یہاں کہیں دھبا لگا ہوا ہے کوئی، اب وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا لیکن دوسرے لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو دوسرے لوگ دیکھ کے کوئی ہنس رہا ہے، کوئی میرے پیچھے باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے کوئی بتا نہیں رہا کہ آپ کی قمیص جو ہے وہ اس کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے یا پھٹی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو یہ بلائنڈ سپاٹس ہر انسان کے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم عادی ہو گئے پیچھے بات کرنے کے، تو ہم سامنے جا کر اس آدمی کو نہیں بتاتے کہ بھئی آپ کو اس معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھیں گے کہ وہ نماز میں غلطی کر رہا ہے تو بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کی اصلاح کی نیت سے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں. تو بزرگوں کا طرز عمل کیا رہا کہ بزرگوں کا طرز عمل یہ رہا. ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں کسی نے آ کر ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی غیبت کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ معاف تو میں کر دوں گا لیکن تمہیں مجھے بتانا پڑے گا کہ غیبت کیا کی ہے. تو وہ گھبرا رہا تھا بتانے سے. انہوں نے کہا نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی بد دعا نہیں دوں گا. میں تو اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ خرابی میرے اندر موجود ہو جو تمہیں نظر آئی ہے. اگر میرے اندر وہ خرابی موجود ہوئی تو میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ تو بڑے لوگ تھے. ہم سے اگر کوئی آ کر ہماری کوئی برائی ہمیں بتا دے تو ہم 100 برائیاں اس کو بتا دیں گے کہ بھئی تم اپنے آپ کو تو دیکھو تم کیا کرتے ہو. تو بزرگوں کا تو طرز عمل یہ تھا. ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے خود واقعہ سنایا کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے تو کہیں کسی نے کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہوگی تو ان کے پیچھے گاڑی لگ گئی یا موٹر سائیکل والا ان کے پیچھے لگ گیا. تو وہ کافی دیر پیچھے لگا رہا تو پھر انہوں نے گاڑی روک لی اور وہ اتر کے آیا غصے میں اور اس نے گالیاں دینی شروع کر دیں. کہنے کہ مجھے نہیں پتہ تھا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. میں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، تو مجھے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. اب انہوں نے کیا کیا، اسے آئینہ دکھایا کہ بھئی تم مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، ہم دونوں مسلمان ہیں. ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا اس طریقے سے بات کریں. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کہا وہ فوراً ٹھنڈا پڑ گیا اور فوراً اس نے ہاتھ ملایا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ پھر شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا. اس طرح ایک میرا دوست ہے جو ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی پڑھا لکھا بھی بہت ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت. ایک دن اس نے بتایا کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا، جوان بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ یعنی انتہائی پریشان ہونے کی حالت میں اس نے کہا ابو میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا. اور میرے دوست نے یہ مجھے بتایا. اچھا، اس دوست کی بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اگر اس کی کوئی خامی بتائی جائے تو وہ فوراً اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے. اس نے مجھے کہا میں ایک دم شوق میں آ گیا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے آ کر یہ بات کی ہے. اس کا مطلب ہے میں اس کے اوپر بہت پریشر ڈال رہا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک کرو، وہ چیز ٹھیک کرو، اور پڑھائی میں یہ اتنے نمبر آنے چاہیے وغیرہ، اور جو بھی ہے میں نے تفصیل نہیں پوچھی. لیکن انہوں نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں بہت
غلط کر رہا ہوں اور مجھے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو اب بیٹے نے کیا کیا، بیٹا ڈائریکٹ باپ کے پاس گیا اور باپ سے اپنے جذبات کا سچائی کے ساتھ اظہار کر دیا کہ میں آپ کی امیدوں، آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر پاؤں گا، میں جو بھی میری خامیاں ہیں، جو بھی بات، لیکن اس نے باپ سے ڈائریکٹ جا کے بات کی، اور باپ جو تھا وہ فوراً ہی اس نے ریئلائز کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح آپس میں دونوں کا تعلق بہت ہی اچھا ہو گیا، پہلے سے بھی اچھا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ اچھا، جب اس طرح ہم کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے کسی کے پاس جا کر بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا، اور جو آپ کے قریبی رشتے ہیں ان کو بھی یہ نقصان ہوگا، اور تو یہ میں آپ کو بھائی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں۔ میں نے بہت واقعی بھائی کی طرح ان سے بات کی، اور کیونکہ وہ ہیں بھی بہت اچھے آدمی، تو ان کو باتیں بتائیں۔ انہوں نے جواب میں کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، اور پھر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی۔ وہ اصل میں وہ بہت ہائی سٹینڈرڈز پہ کام کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے ہر کوئی اس سٹینڈرڈ پہ کام کرے، تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا پرفیکشنسٹ، تو وہ والی سوچ رکھتے تھے۔ تو اب پرفیکشنسٹ بننے کو تو بن سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بن نہیں پاتے اور نہ دوسرے اس معیار پہ اتر پاتے ہیں۔ تو جب وہ معیار پہ نہیں اتر پاتے تو پھر آپ ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اور درستگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو ان کی اچھائی یہ تھی، انہوں نے فوراً ہی اس بات کو سمجھا۔ انہوں نے کیوں میرا شکریہ ادا کیا؟ کیونکہ ان کو جو بات سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ میں ان کے دوست کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ان کے بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے تیسرے آدمی سے بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو ان کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ میں ان کو بتا رہا ہوں۔ جب اس طرح کی آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح اور اخلاص کے ساتھ اور اصلاح کی نیت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اس طرح بات کرتے ہیں اور تیسری جگہ جا کر بات نہیں کرتے، تو پھر ان دو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اعتماد اور بھروسے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے بڑا تعلق کوئی ہوتا نہیں اگر دو آدمی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے یہ جو معاملات ہماری زندگی میں روزانہ ہی پیش آتے ہیں، جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہیں تیسرے آدمی کے پاس جا کے بات نہ کریں۔ یہاں تک بھی ہوا کہ میں ایک دفعہ اپنے میرے استاد صاحب، ظاہر استاد کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا میں نے دیکھا کہیں انہوں نے کچھ اپنے اسٹیٹس پہ کوئی ایسی چیز لکھی تھی جو صحیح نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی غلط بات تھی بلکہ حقیقت کے خلاف تھی، سچ نہیں تھا وہ آج کل تو ہر چیز فیس بک یا واٹس ایپ پہ سچ اور جھوٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو صرف اتنا بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کو میسج بھیجا کہ یہ شاید ٹھیک نہ ہو یہ بات، اس کو آپ چیک کر لیں۔ تو انہوں نے اس کو چیک کیا اور پھر انہوں نے مجھے جواب بھی دیا، اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے میری توجہ دلائی، اور پھر فوراً اسٹیٹس سے انہوں نے وہ ہٹایا، اور اپنے اسٹیٹس پہ دوبارہ انہوں نے لکھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور یہ بات صحیح نہیں تھی، اس لیے میں نے فوراً اس کو اسٹیٹس سے ہٹا دیا، اور ان صاحب کے بارے میں رجوع کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ جن صاحب کے بارے میں وہ بات آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، کسی کو بھی قادیانی بنا دیا، کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیا، تو اس طرح ہوا۔ اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ وہاں کے لوگ جو تھے، وہاں کے قبیلے نے ان کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور شکایت کس طرح کی کہ خط لکھ کے بھیجا، اور خط میں لکھا کہ یہ جو ہے نماز صحیح طرح نہیں پڑھاتے۔ اس زمانے میں تو جو بھی گورنر وغیرہ ہوتا تھا وہ خود ہی نماز کی امامت کیا کرتا تھا، تو ان کی شکایت کی کہ یہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھاتے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے اس کی تشریح پڑھ دیتا ہوں، پھر میں حدیث پڑھ دوں گا۔
تشریح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ کو کوفے کا ولی اور حاکم مقرر فرمایا۔ قاعدے کے مطابق وہی نماز کی امامت بھی فرماتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کے پردادا کا نام اسد ہے، اسی وجہ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کو بنو اسد کہا جاتا تھا۔ اس خاندان کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شکایت بھیجی کہ سعد نماز اچھی نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت سعد کو لکھا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت کی گئی ہے، یعنی ڈائریکٹ لکھا، یہ نہیں کیا کہ ادھر ادھر سے جاسوسی شروع کر دی، ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کر دیا، بلکہ جب شکایت آئی تو ڈائریکٹ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے۔ حضرت سعد تک جب یہ خبر پہنچی تو فطری طور پر سخت متاثر ہوئے اور فرمایا، جو اس روایت میں قیس بن حازم سے نقل کیا گیا، میں پہلا شخص ہوں جس نے دشمنان اسلام پر تیر اندازی کی۔ اب اپنے مناقب بتا رہے ہیں کہ میں جس کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں، میں کون ہوں؟ میں پہلا شخص ہوں جس نے دشمنان اسلام پر تیر اندازی کی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے ہی سال صحابہ کرام ایک جماعت کو، جس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی غزوہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر اندازی کی۔ جہاد اسلامی کی تاریخ میں یہ پہلی تیر اندازی تھی۔ اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے راہ خدا میں تیر سب سے پہلے میں نے ہی چلایا۔ آگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا اور اپنے ساتھ والے مومنین سابقین کے مجاہدوں اور قربانی کا یہ حال بیان فرمایا کہ ہم ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے جہاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس انسانی خوراک اور غذا کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ہم کیکر کے درخت کی پھلیوں اور اس کے پتوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، جو دراصل جنگل میں چرنے والی بکریاں عام طور پر کھاتی ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ہم لوگوں کو بکریوں کی مینگنیوں ہی کی طرح اجابت ہوتی تھی۔ اپنا یہ حال بیان فرمانے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دلی دکھ کے ساتھ فرمایا کہ اب یہ بنو اسد کے کچھ لوگ میری سرزنش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو اگر ان کی شکایت صحیح ہو تو پھر تو میں بالکل ہی ناکام اور نامراد ہو گیا اور میرے سارے عمل غارت و ضائع ہو گئے۔ اگرچہ شکایت کرنے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد کے نماز اچھی طرح نہ پڑھنے ہی کی شکایت کی تھی، لیکن نماز چونکہ اسلام کا اولین رکن ہے اور اسلام کے قالب کی گویا روح اور جان ہے، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نماز اچھی نہ پڑھنے کی شکایت کو ناقص الاسلام ہونے کی شکایت سے تعبیر فرمایا۔ آگے اسی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کے جواب میں لکھا کہ میں ویسی ہی نماز پڑھتا ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ پہلی 2 رکعتوں میں قرأت طویل کرتا ہوں اور بعد کی 2 رکعتوں میں مختصر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ان کو لکھا، میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے خود اس شکایت کو صحیح نہیں سمجھا تھا، لیکن میں نے اصول و ضابطے کے مطابق ضروری سمجھا کہ تم کو اس کی اطلاع کروں اور حقیقت حال دریافت کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے لوگوں کی شکایت کو رد فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ کسی وقت ضروری سمجھے تو اپنی اسلامی خدمات اور اس سلسلے کے ان مجاہدات کا بیان کرنا جن سے اس کی بڑائی ثابت ہو جائز ہے، اور یہ وہ تفاخر اور خود ستائی نہیں ہے جس کی ممانعت ہے۔ حضرت سعد سے متعلق یہ چند باتیں بھی قابل ذکر ہیں جو صحیح احادیث روایات میں متفرق طور پر بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان و اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا تیسرا آدمی ہوں۔ مجھ سے پہلے اللہ کے صرف 2 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ اس وقت صرف 17 سالہ نوجوان تھے۔ باقی اور تفصیل ہے تو مختصراً یہ کہ جب بھی ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہمیں کسی میں کوئی عیب نظر آ جائے اور ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو، تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے اکیلے میں خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نہ بڑھا چڑھا کے اور نہ کم کر کے،
اور دوسرا یہ کہ یہ تو ہو گیا کہ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو ہمارا بھی رویہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی آسانی سے آ کر ہم سے بات کر سکے اور ہمیں بتا سکے کہ بھئی آپ سے مجھے یہ شکایت ہے۔ شکایتیں بھی ہوتی ہیں، بھئی آپ سے مجھے یہ شکایت ہے، آپ نے مجھ سے اس دن اس طرح بات کی، یا آپ نے میرے بارے میں فلاں سے اس طرح بات کی۔ تو جیسے ہی ہمیں اگر تو وہ شکایت سچی ہے، جیسے ہی احساس ہو جائے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔